السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اسفندیار خان واش روم سے تولیے سے منہ صاف کرتا نکلا تو دیکھا وہ اپنے گھنگریالے گہرے کالے بال سلجھا رہی تھی۔ گلا تولیہ ایسے ہی صوفے پر پھینکتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا ایسے بے دردی سے پھوہڑ پن کی طرح تولیہ پھینکنا سٹینڈ پر لٹکانے کے بجائے صوفے پر پھینکنا اس کی عقابی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا، جس پر اس سے شیشے میں ہی دیکھتے اسے گھورا تھا اور وہ کمال ہوشیاری سے نظر انداز کر گیا تھا۔ اسفندیار کیا بدتمیزی! اب کی دفعہ واضح اسے تنبیہ کی تھی۔ کیا؟ لہجے میں حیرانی سموئے اس کے آگے کنگھی اٹھائی تھی اور اپنے بھورے بالوں میں کرنے لگا تھا۔ یہ جو گند پھیلا رہے ہو، ہاتھ سے اشارہ بکھرے جوتے، تولیے اور کھلی الماری کی جانب کیا تھا۔ وہ رچ کے پھوہڑ تھا۔ ان چند مہینوں میں وہ بہت اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس کی گند والی بات پر خفا نظر اس پر ڈالی تھی اور کنگھی رکھ چکا تھا۔ دیکھو یار، میں بھی تو تمہارے ان گھنگریالے بالوں کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں، تو تم بھی کر لو اس کے ساتھ۔ کمال بے نیازی سے مشورے سے نوازا تھا اور اب خود پر سپرے کر رہا تھا۔ میرے بال اصلی ہیں، سمجھے تم؟ اور تم ہر بات میں انہیں لے آتے ہو، جبکہ بات تمہاری ہو رہی ہے۔ غصے سے کہتے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اسفندیار نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔ یار، مجھے یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے، جبکہ اس وقت مزید اس کے بالوں کے بارے میں بات کرنا بیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ چہرے پر بے چارگی لیے وہ کہہ رہا تھا، جسے دیکھتے اسے ہنسی آئی تھی، لیکن وہ دبا گئی تھی۔ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا مشکل ترین کام لگتا ہے۔ اس کے الفاظ دہرائے تھے جس پر وہ زور و شور سے سر ہلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن اب آئندہ تم میرے بالوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ اس کی بات مانتے ساتھ میں تنبیہ کی گئی تھی، وہ بہت جلد دونوں ہی کمپرومائز کر لیتے تھے۔ مجھے منظور ہے یار، لیکن تم بھی اب کبھی گند نہیں کہو گی۔ اریٹیٹ ہوتا ہوں میں اس لفظ سے۔ جھٹ سے اپنا بھی مدعا بیان کیا تھا، جس پر اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن یہ تو صاف ظاہر تھا ان کی چھپی مسکراہٹ سے کہ قیامت تک ایک دوسرے کو کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نماز کے لیے بھی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت بھی جبرائیل خان ٹانگوں پر کمبل پھیلائے سامنے لیپ ٹاپ رکھے مسلسل کام کر رہا تھا۔ جب وہ نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سو کر اٹھی تو بھی وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تب اور اب میں فرق صرف یہ تھا کہ پہلے دبیز پردے کھڑکیوں کے آگے تھے اور وہ بھی ڈل تھکا لگ رہا تھا، جبکہ اب پردے بھی پیچھے ہٹ چکے تھے اور وہ بھی فریش بیٹھا تھا۔ اپنی پچھلی پوزیشن برقرار رکھے اور گود میں قرآن رکھے اسے پڑھ رہا تھا پوری یکسوئی سے، اور مہروش کی آنکھ شاید کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کی کرنوں سے کھلی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر الارم کلاک سے وقت دیکھا تو صبح کے 8 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھیں مسلتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی وہ اور حیران تھی کہ وہ رات کا سویا نہیں تھا۔ پہلے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا تھا اور اب قرآن پڑھ رہا تھا، جبکہ ابھی بھی مہروش کی آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیر رہے تھے۔ بالآخر خود کو زبردستی تھپکی دیتی وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ جب باہر نکلی تو وہ اب صوفے پر موجود تھا اور ہاتھ ہنوز موبائل کے ساتھ مصروف تھے۔ صبح بخیر۔ اسے لگا تھا کہ اس کے جاگنے اور باہر نکلنے سے وہ بے خبر ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ مکمل باخبر تھا، نہ صرف باخبر تھا بلکہ بغور ملاحظہ کر رہا تھا اس کی حرکتوں کو بھی۔ اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا کہ جو ابھی بھی اس سے بے خبر نہیں تھا وہ بیرون ملک جا کر کیسے بے خبر ہو سکتا تھا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جس سے وہ لاعلم تھی۔ اسے جبرائیل خان کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ خود کو بے ساختہ کوسا تھا اور اسے جواب بھی نہیں دیا تھا، لیکن وہ پتہ کر لے گی۔ دماغ میں کچھ نیا سوچ رہی تھی اور کڑیاں سے کڑیاں ملا رہی تھی، جبکہ سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک گیم پلان کی تھی جس میں وہ ماہر تھی۔ بنا اس کو جواب دیے وہ لوشن اٹھائے اپنے ہاتھوں پر لگا رہی تھی اور وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا آپ کی سوچ اتنی گہری ہے کہ میری آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہے آپ کو؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے بالوں میں ماتھے پہ موجود زخم کے نشان کو چھپایا تھا اور نظریں اس پر جمائی تھی جو بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ میں آپ سے اور آپ کی آواز سے مکمل باخبر ہوں جبرائیل خان۔ بے فکر رہیے، کیونکہ اب میں بے خبر نہیں رہوں گی۔ بالوں کو سلجھانے کے بعد وہ بڑھ چکی تھی۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اب؟ وہ حقیقت میں حیران ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے اب آپ کی بات پر اعتبار نہیں آئے گا، اس لیے مجھے ذرا محتاط رہنا ہے تاکہ آپ مجھے دوبارہ بیوقوف نہ بنا سکیں۔ سمپل۔ صبح ہی صبح وہ کچھ تلخ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن عادت سے مجبور تھی۔ خود بخود کچھ نہ کچھ ایسا نکل جاتا تھا۔ اوہ آئی سی۔ چلیں مادام، آپ تیر آزمائیے، ہم جگر آزماتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیجیے گا کہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار آپ خود بھی ہیں، ورنہ آپ کو آگاہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی میں نے۔ اس کی بات پر وہ غصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کچھ ایسی توقع رکھ رہا تھا اسے۔ دل میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی یہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ذمہ دار ہے، کہ اگر وہ اس کی وضاحت ایک دفعہ سن لیتی تو شاید ابھی یہ رخصتی نہ ہو پاتی، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔
کیونکہ اپنے عمل کی اس کے پاس جسٹیفیکیشن تھی۔ میں اگر اس سب کی ذمہ دار ہوں تو اس کی وجہ آپ ہیں اور آپ کے گھر والے۔ اگر آپ مجھے اتنے ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں تو وجہ بھی جان لیں۔ تب کہاں تھے جب میرے کردار پر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں اس لیے رخصتی جلدی چاہیے کہ کہیں مہاروش کسی اور سے مہاروش آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ وہ آپ کے بھی ہی سخت لہجے میں وہ دھیمی آواز میں گرجا تھا، لیکن اس کی گھن گرج نے اسے ذرا بھی نہیں ڈرایا تھا۔ نہیں سنیں، آپ کو سننا پڑے گا یہ، اور میرے گھر والے صرف میرے باپ، بھائی اور ماں ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، کیونکہ اگر رات کے 2 بجے بھی گھر واپس آؤں تو مجھ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ میرے گھر والے نہیں ہیں، یہ صرف آپ کے گھر والے ہیں۔ اور کہاں تھے تب جب آپ کے گھر والے اپنی زبان سے پھر رہے تھے؟ تب کہاں تھے آپ اور آپ کے وعدے؟ میں اس سب کی آخر پہ ذمہ دار ٹھہرائی جاؤں گی، لیکن اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ یہ کمٹمنٹ آپ سے تھی نا، کہ آپ کے گھر والوں سے۔ اگر ان سے ہوتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن آپ اپنی زبان سے پھریں، اس لیے مجھ سے آئندہ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کو 100 بار سوچ لیجیے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں، مجھے لوگوں کو اور ان کے رویوں کو بھلانے میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ اس کے سینے پر انگلی سے دستک دیتے مہاروش نے اسے آئینہ دکھایا تھا اور آخر میں اپنی بات سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی تمام باتیں جبرائیل خان نے خاموشی سے سنی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے بتا سکتا تھا کہ جب وہ یہاں اپنے خاندان کے آگے جھک رہی تھی تب وہ اس سے 7 سمندر پار زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر وہ بتا دیتا تو مہاروش فوراً اپنی غلطی مان کر نادم ہو جاتی اور اپنے بولے الفاظ پر شرمندہ ہوتی، کیونکہ اسے جہاں لگتا تھا اس کی غلطی ہے وہ فوراً جھک جاتی تھی، اڑتی نہیں تھی۔ لیکن وہ اسے نادم اور شرمندہ کم از کم خود کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے جواب میں پہ خاموشی رہا تھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اب اپنی بات ترش لہجے میں کہنے کے بعد وہ فوراً نارمل ہوئی تھی اور اس سے جواب چاہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سب کا ذمہ دار میں ہوں، اور میں اس چیز کو مانتا ہوں، آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، یہ سب میری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ جو بھی کہیں گی مجھے منظور ہوگا۔ فیصلے کا حق درِ پردہ اسے سونپا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا قصور مان رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے جھکے، کیونکہ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت کو جھکانے میں اپنی جیت سمجھتے تھے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے اگلی دفعہ کسی بھی بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے 100 بار سوچ لیجیے گا۔ رہی بات کسی بھی حتمی فیصلے کی، تو اس رشتے کے لیے میں نے پوری دلی آمادگی ظاہر کی تھی۔ میں اسے قبول کرتی ہوں، لیکن مجھے اسے پراپر سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، کیونکہ آپ پر میرا اعتبار ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے، اور اسے دوبارہ قائم کتنے وقت میں کرتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ کندھے اچکاتی وہ الماری کی جانب بڑھی تھی اور جبرائیل خان حیران تھا کہ ہر دفعہ وہ نئے انداز میں اسے حیران کرتی تھی۔ شور مادام، آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، لیکن فی الحال ناشتے پر ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ کر لیا جائے اور اس بارے میں تفصیل سے سوچا جائے گا۔ اپنا رخ وہ دوبارہ اس کی جانب کرتا اسے آگاہ کرتا دروازہ کھولے باہر نکلا تھا، اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہونے سے قبل ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، یہ دکھانے کے لیے وہ کتنا ہیپی کپل ہے۔ جہاں پر موجود تمام افراد یہی دیکھنے کو خصوصاً موجود تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان، آپ کی چائے۔ ناشتے کے بعد فرشتے کی بجائے پریسا دانین بی جان کے کمرے میں چائے لیے داخل ہوئی۔ جب وہ اپنی الماری میں کچھ رکھتے چونکی تھی۔ میں نے فرشتے سے کہا تھا، آپ سے نہیں۔ بی جان نے الماری کا پٹ بند کر دیا تھا اور واپس اپنے بستر کی جانب آئی تھیں۔ دراز سے اپنی میڈیسن نکالیں تو پانی کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، جب تک پریسا دانین ان کے پاس ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے گلاس میں پانی بھرنے کے ان کے آگے کر چکی تھی۔ بی جان خاموشی سے اسے گلاس لے کر دوائی نگل چکی تھی۔ فرشتے مورے اور تائی کے ساتھ کچن میں بزی ہیں، اس لیے مجھے لانی پڑی۔ ان کے پاس کھڑے کھڑے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ خود بھی بیٹھی نہیں تھی اور بی جان نے بھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، بس 2 لفظی جواب دیا تھا جس سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اپنی چائے کی چسکی بھرتے ہی بی جان نے اسے وہیں کھڑے دیکھتے پوچھا تھا۔ جی، کہنے کے لیے وہ الفاظ جمع کر رہی تھی۔ کہیے، اجازت دی تھی۔ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں دوبارہ ہاسٹل شفٹ ہو رہی ہوں، کیونکہ یہاں رہ کر آپ کی اور داجان سمیت گھر والوں کی ناراضگی برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ میں گھر سے دور رہ لوں، کیونکہ آپ کا، داجان کا اور ارتضیٰ کا مجھ سے منہ موڑنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میرے لیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے بی جان۔ میں بابا جان سے اجازت لے چکی ہوں، اس لیے آج ہی نکل جاؤں گی یا صبح ہی صبح۔ میرے لیے آپ کی ناراضگی برداشت کرنا بہتر ہے نسبتاً اس کے کہ میں اپنا کریئر چھوڑ دوں۔ ان کے پاس کھڑی وہ انہیں اپنی رائے سے آگاہ کر چکی تھی، جبکہ اس کے آخری فکرے نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کے لیے ہماری رائے یا خواہش سے بڑھ کر ہے یہ سب؟
بی جان آدھا چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور اس کی جانب دکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بی جان، آپ کی خواہش ہوتی تو میں کبھی بھی اس کے حق میں نہ بولتی، آپ کے لیے ایسی 100 خواہشات قربان کر دیتی، لیکن یہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے، جبکہ میری خواہش سے بڑھ کر یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یا تو بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یا پھر اگر پڑھنے دیا جائے تو انہیں جاب نہیں کرنے دیتے ہیں، اسی لیے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے پورے خاندان میں کسی نے بھی جاب نہیں کی ہے، وغیرہ وغیرہ کئی طرح کی ریزنز دیتے ہیں۔ لیکن کیا ان تمام کے جواب دینے سے قبل آپ لوگ ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں؟ کئی نئی بنتی کونپلوں کو مسل دیا جاتا ہے، کاش آپ دیکھیں ان اجڑتے خوابوں کو، نہیں دیکھتے۔ کاش آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں، جھانک لیں کہ آپ کے 2 ٹوک انکار سے کتنے کچی عمر کے خواب آنکھوں میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی کرچیاں اتنی باریک اور نوکدار ہوتی ہیں کہ آنکھوں میں چبھی رہتی ہیں تاعمر۔ ہمارے بڑے اپنے خیالات میں اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ انہی خیالات کی وجہ سے اولاد کی خوشیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں، جبکہ اپنے خیالات کی روح سے بھٹکنا ان کے لیے زندگی، چاہے اولاد موت سے ہار جائے لیکن اپنی بات سے ہارنا ان کی انا اور وقار کے خلاف ہوگا۔ میرا جاب کرنا، وہ بھی باہر کے علاقے میں، مردوں کے درمیان بھی آپ سب کے لیے ایسا ہی مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ مجھ سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جانتے ہیں ایک ہی گھر میں رہ کر کے برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن مجھے یہ تکلیف دیتا ہے بہت زیادہ، جتنی بھی تکلیف دیں بی جان، لیکن ایک چیز میں نے مہروش سے سیکھی ہے کہ اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جب آپ کو لگتا ہو کہ آپ صحیح ہیں اور مقابل غلط۔ میں آپ کو غلط ثابت نہیں کروں گی اور نہ کہوں گی، کیونکہ مجھے آپ کو نہیں بلکہ اس روایت کو غلط ثابت کرنا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کی جڑیں اتنی پختہ ہیں کہ ان کے آگے اولاد کی خوشی بے معنی لگتی ہے۔ بس یہی بتانا تھا آپ کو۔ جانا چاہوں گی اب۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ نہ بھی کریں تو کوئی شکوے کی بات نہیں، کیونکہ مجھے میرے بابا جان اور لالا کی سپورٹ حاصل ہے۔ دبلی پتلی سی گھنگریالے بالوں والی، نارمل سے نین نکوش والی وہ لڑکی بلند حوصلوں اور عزم کی مالک لگ رہی تھی، نہ رکنے والی نہ ہارنے والی، جبکہ بی جان پیچھے اس آدھے بھرے چائے کے کپ کو منہ سے لگا چکی تھی اور چہرہ اسپاٹ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا اسے لان میں جبریل خان اور پریسا دانین کے ساتھ دکھائی دیے تھے، شاید وہ لوگ کسی بات پر ہنس رہے تھے، جبکہ بابا ابھی بھی ان کے پاس سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور آج دل کھول کر نکلی تھی۔ وہ بھی چلتی ہوئی جب پاس آئی تو نانا کسی بات پر پریسا کی ہمت بندھا رہے تھے۔ نانا کی باتیں خوبصورت لگتی تھی اسے، کیونکہ جس طرح کے حالات بھی آ جائیں نانا نے کبھی اسے منفی نہیں ہونے دیا تھا۔ ابھی بھی وہ شاید پریسا کی بات پر اسے جواب دے رہے تھے اور جبرائیل خان اپنی کال سننے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ہماری زندگی، ایون ہماری اس دنیا میں کچھ بھی بے معنی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید رستے میں ہمیں کہیں پتھر سے ٹھوکر لگی ہے تو وہ بس بلا وجہ، ہمیں کوئی سوئی چبھ جائے تو وہ بے معنی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا بحث وغیرہ نہیں۔ کچھ بھی بے معنی نہیں ہے اس بھری دنیا کائنات میں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک چھپا ہوا ہے۔ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ شاید کوئی مسئلہ بس ایسے ہی ہونا لکھا ہے، یا شاید اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا یا برا ہوا ہے تو وہ بس اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، جو گیم پلانر ہے اس کائنات کے تمام واقعات کا، اس نے کچھ بھی بلا وجہ نہیں کیا کبھی۔ اس کے پاس لاجک ہے، ریزن ہے ہر بات کا، ہر چیز کا، ہر واقعے کا۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم چیزوں کو ویسے نہیں سوچتے جیسے سوچنے کا حق ہے، جیسے سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے دکھانے کے لیے بصارت عطا کی گئی ہے، یا تو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا شکوے شکایات کی پٹاری کھول لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سب کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، یا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں آیا اس سب کے پیچھے سبب کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ یقین جانیے، اس دنیا میں اگر کوئی پتا گر رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، یا اگر کوئی جانور چر رہا ہے تو اس میں بھی سبق ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ ہر چیز کے متعلق سبق چھپا ہوا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ بہت برا یا اچھا ہو رہا ہے تو اس میں بھی سبق ہے، بہت بڑا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا۔ سمجھیں، سوچیں، غور و فکر کریں، کیونکہ یہ کائنات غور و فکر کے لیے ہی بنائی گئی ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ بس آپ کو اسے سمجھنا ہے، اس کے متعلق سوچ بچار کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ بچے پریشان نہ ہوں، یہ وقت گزرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ اوروں کا بھی امتحان ہوتا ہے، بس صبر اور برداشت کے ساتھ گزاریں، یہ گزرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اگر آپ اپنے موقف کو بہتر سمجھتے ہیں تو پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم نے اس کڑے وقت سے لڑ کر دکھایا ہے، ہم سروائیورز ہیں، لوزرز نہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت کے دوران چھپے معنی اور اسباق معلوم کریں، بس ثابت قدم رہیں اور ڈٹے رہیں۔ ان کی باتوں نے پریسا کی ہمت بندھائی تھی، کچھ دیر قبل وہ جو دل ہار بیٹھی تھی اب پھر اپنی بات پر متفق ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ انکل، آپ نے میری الجھی ہوئی گتھی سلجھا دی ہے۔
پریسا مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی جب ملازمہ کی آواز پر وہاں سے نانا سے اجازت طلب کرتی چلی گئی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ نانا اب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے جو اپنے عزلی حلیے میں تھی۔ کہیں سے بھی وہ ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، صرف ہاتھوں اور پیروں کی مہندی اسے دلہن ثابت کر رہی تھی۔ بیٹی تو ٹھیک ہے، آپ ذرا یہ بتائیں نا، یہ جبریل خان کے ساتھ آپ کیوں گڑ جوڑ کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ سے اتنا فری کیوں ہو رہے ہیں؟ کل مہندی پر بھی آپ ان کے ساتھ آئے تھے۔ کیا سین چل رہا ہے آپ کے درمیان؟ اسے جیلسی ہوئی تھی اپنے نانا سے کسی کی اتنی اٹیچمنٹ دیکھ کر، اور وہ تفتیش کے لیے ان کے پاس حاضر تھی، جس پر نانا کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ بھئی ماہی، میں تو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کر رہا ہوں، نانا نے بھی سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کو خود کے ساتھ فری کروانے کی، مجھے نہیں پسند کوئی میرے نانا سے ایسے ہی فری ہو۔ ایک آپ کے وہ دوست کم ہے جو آپ انہیں بھی بنا رہے ہیں، نگاہوں میں جبریل خان کو رکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس وقت فوارے کے پاس کھڑا خرم شہزاد کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ ماہی، اب آپ کی تو شادی ہو گئی ہے، مجھے کسی کی تو کمپنی چاہیے نا؟ نانا نے معصومیت سے اپنی بات بتائی تھی۔ پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان انسانوں سے کمپنی لینے کی، آپ اپنی کتابوں سے کریں دوستی، اپنے گارڈن سے، اپنی اکیڈمی سے، بس آپ اب ان سے زیادہ فری نہیں ہوں گی کیونکہ میں جیلس ہو رہی ہوں۔ نانا کو وارن کرتے، انہیں نئی راہ دکھاتے آخر میں اصل وجہ بتائی تھی۔ نانا اس کی بات پر دل کھول کر ہنسے تھے اور پھر اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ خوش ہونا؟ نانا اپنی تسلی کے لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ نانا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالے وہ لوگ بھی اب چہل قدمی کر رہے تھے۔ کوشش کر رہی ہوں، اس نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ اللہ میری بیٹی کی کوششیں کامیاب کرے۔ نانا نے اس کے چہرے کو نرمی سے دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، بہت سی عادات اس نے نانا سے پائی تھی۔ سر، چائے پئیں گے؟ ان باتوں کے دوران جبرائیل خان چلتا ہوا ان کے قریب آیا تھا اور چائے کی پیشکش کی تھی۔ نہیں، ہمیں نہیں پینی ہے کیونکہ ہماری بیٹی کو پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ فری ہو، اس لیے ابھی ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ نانا نے مہروش کی طرف دیکھتے جبرائیل خان کو انکار کیا تھا اور مہروش کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ بہت اچھا کیا نانا نے اسے بتا دیا، بڑے فری ہو رہے تھے نا میرے نانا سے۔ بھائی میرے نانا ہے، اور جبرائیل خان ان کی بات سے مطلب سمجھ کر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ویسے کہ آپ کو سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی تفتیش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ نانا کہنے سے تم خفا ہوتی، شاید اسی لیے۔ نانا نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نانا کے سامنے آئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھے۔ کیا میں مہروش ابراہیم کو بیوقوف بنا سکتا ہوں؟ نانا جان نے اسے یقین دہانی چاہی تھی۔ جی ہاں۔ فوراً سے پہلے توقع کے برخلاف جواب آیا تھا، جس پر نانا نے ہنسنے پر اکتفا کیا تھا، اور لان میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے مہمان اس انوکھی دلہن کو کبھی دلچسپی اور کبھی حیرت سے دیکھتے کہ جو اپنے سسرال اور دلہا کو چھوڑ کر ایک بوڑھے کی کمپنی انجوائے کر رہی تھی، لیکن شاید ان میں سے کم ہی یہ بات جانتے تھے کہ یہ بوڑھا اس کا نانا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر کے بعد اپنی ساس کی ہدایت پر وہ کمرے میں آرام کی غرض سے آئی تھی کیونکہ کل کا سارا دن بھی مصروفیت میں گزرا تھا اور رات کا فنکشن تھا آج ولیمے کا بھی، تو بیٹھ کر اچھی خاصی تھکاوٹ ہو جانی تھی، اسی لیے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ان کی بات پر عمل کرتے جب کمرے میں داخل ہوئی تو جبرائیل خان کو اس نے کال پر مصروف پایا تھا۔ بیڈ پر جانے سے قبل اس نے دیکھا کہ صوفے پر ایک ڈریس موجود تھا جو شاید ابھی ابھی آیا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ بیڈ کی جانب آئی تھی اور کمبل اوپر لینے سے قبل اس نے جبرائیل خان کی آواز سنی تھی۔ مہروش، یہ آپ کا ڈریس آ گیا ولیمے کا، آپ رات کو یہ پہنیں گی۔ ایک بیگ میں لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز رکھتے اس نے اجلت میں کہا تھا، اور وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عجیب، کوئی پتھر کے زمانے کا شخص جسے تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تھی، جبکہ اس کا اپنا جوڑ تھک گیا تھا کل سے بیٹھ کر۔ کیوں؟ یہ کیوں پہنوں گی جبکہ میرا ولیمے کا ڈریس آ چکے آلریڈی؟ کمبل سے منہ باہر نکالے اس نے ٹکا کے جواب دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ولیمے پر میری پسند کا ڈریس کیری کریں۔ آسان لفظوں میں اس نے اپنی چاہت بیان کی تھی۔ میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ ابھی میری آپ کے ساتھ واپس دوستی نہیں ہوئی کہ آپ کی بات مانوں، سمجھے آپ؟ میں اپنی پسند کا ہی ڈریس پہنوں گی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو خود پہن لیں، جاتے ہوئے لائٹ آف کرتے جائیے گا۔ ٹکا کے جواب دینے کے بعد اسے آرڈر کیا تھا آخر میں، جسے وہ پورا کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں مزید انسسٹ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ اسے پہنتی تو مجھے اچھا لگتا۔ اسے انسسٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بارات پر بھی اس کی پسند کو اہمیت دینے کی بجائے مہروش نے اپنی پسند کا ہی پہنا تھا، اور آج بھی وہ یہی چاہتی تھی، تو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا جبرائیل خان کی طبیعت کے خلاف تھا۔ بھئی میں آپ کو اچھا لگنے کے لیے کیوں پہنوں؟ بڑے آئے اچھا لگے گا، خود پہن لیں۔ ایسے کئی طرح کے خیالات ذہن میں سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ رات کے وقت ولیمے کے فنکشن میں بارات کے بنسبت مہمان دوگنا تھے۔
گرے رنگ کے لہنگے میں ملبوس مہروش اور اس کے ساتھی کی کلر کمبینیشن میں جبرائیل خان بھی گرے کلر کے 3 پیس میں ملبوس تھا۔ اسفندیار خان آف وائٹ 3 پیس اور نور الہدا بھی آف وائٹ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی۔ فردن دونوں کپلز کی انٹری ہوئی تھی، جس کا خیر مقدم تمام مہمانوں نے کھڑے ہو کر کیا تھا، اور اب تمام اسپیشل گیسٹ سے وہ مل رہے تھے جب جبرائیل خان اسے اپنی مہمان خواتین کے سامنے لے کر گیا تھا۔ یہ اس کے معزز کاروباری دوست تھے جس سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ماشاءاللہ جبرائیل خان، آپ کی بیوی تو بہت پیاری ہیں، لیکن آپ سے کچھ چھوٹی تو نہیں؟ کہیں محبت کا معاملہ تو نہیں تھا؟ مہمان خاتون نے اسے دیکھتے شرارتاً جبرائیل خان کو چھیڑا تھا، جس پر وہ آج کے پورے فنکشن میں کھل کر مسکرایا تھا۔ 100% اس کے 3 سوالوں کے جواب میں صرف 2 لفظ کہے تھے، اور وہ بھی مسکراتی نگاہوں کے ساتھ جس پر وہ مسکرائی تھی، اور مہروش نے اس گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس اونچے لمبے خوبصورت مرد کو گھورا تھا کہ کب ان کے درمیان ایسی محبت کا معاملہ تھا کہ وہ کسی سے سرعام ڈسکس کر رہا تھا۔ میرے پہلے سوال کے جواب کہا ہے کہ آخری کے؟ اس کے سیاسی بیان پر انہوں نے اسے دوبارہ گھیرا تھا۔ 3 سوالات کے خاتون، لگتا ہے کہ آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ بہت سہولت سے وہ اس سے بات کر رہا تھا، یقیناً ان کے درمیان اچھی خاصی واقفیت تھی، اور مہروش حونک بنی جبرائیل خان کے پسند کیے لہنگے میں ملبوس اسے دیکھ رہی تھی کہ کس فراوانی سے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے تو یقین آ گیا، لیکن لگتا ہے آپ نے اس پیاری سی لڑکی کو نہیں دلایا، اور کیا تم نے انہیں ڈرا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ بولتی نہیں ہے۔ اس کے حونک پن پر وہ ملائم سے مسکراہٹ سے بولی تھی، جس پر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات فوراً ٹھیک کیے تھے۔ یہ بولتی ہیں، بلکہ جب یہ بولتی ہیں تب کوئی اور نہیں بولتا ہے۔ جبکہ اس کے پہلے سوال کے جواب کو وہ گول کر گیا تھا، اور مہروش بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور کہا کچھ نہیں تھا، اور اس کا دیکھنا بھی گھورنے سے کم تھا بھلا۔ بہت اچھی بات ہے، تمہاری جیسی چیز کسی عام بندے کے ہاتھ آنے والی بھی نہیں ہے۔ ویل ڈن پیاری لڑکی، اسے ایسے ہی قابو میں رکھنا۔ ویسے تم سوالات کے جوابات بہت اچھے سے کھا جاتے ہو۔ اس کے کندھے کو انہوں نے تھپ تھپایا تھا اور مسکراتے جبرائیل خان کو دیکھا تھا پچھلی بات کا حوالہ دیتے۔ ہمیں چھوڑیں، آپ بتائیں، آپ کے خاوند نظر نہیں آ رہے؟ جبرائیل خان نے کمال مہارت سے بات بدلی تھی۔ ادھر ہی ہوں گے کہیں اپنے فون پر بزی۔ لا علمی کا اظہار کیا تھا جبھی مہروش کو کرن نے بلایا تھا اور اس کے ساتھ گروپ فوٹو لینا چاہتے تھے۔ اجازت طلب نظروں سے اس نے ان خاتون اور جبرائیل خان کی جانب سے دیکھا تھا۔ جائیں آپ پیاری لڑکی، ملائمت سے اس کے گال کو چھوتے انہوں نے نرمی سے کہا تھا، جس پر وہ کرن کے ساتھ ہو رہی تھی۔ 40 کے قریب کی وہ واحد خاتون تھی پورے ہال میں جن سے جبرائیل خان نے نارملی بات کی تھی، ورنہ وہ فارملی سب سے مل رہا تھا، اور اب ان کی ڈنر کی دعوت بھی قبول کر رہا تھا، ورنہ سب کو وہ ٹالتا ہی آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فوٹو شوٹ کے بعد وہ دلہا دلہن کی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ جبرائیل خان اور اسفندیار خان غائب تھے کہیں دوستوں کی کمپنی میں، اور دلہنیں ادھر ہی موجود تھیں جب خرم شہزاد ان کی جانب آ رہا تھا، جسے دیکھتے مہروش کے ساتھ بیٹھی کرن نے برا منہ بنایا تھا۔ کرن ممانی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، غالباً آپ کا فون بند ہے۔ اپنا فون اس کی جانب بڑھایا تھا، جس پر اس نے کلچ میں موجود اپنے فون کو دیکھا تو وہ پاور آف ہو گیا تھا۔ جی ماما، اس سے فون لے کر وہ ایک سائڈ پر ہو کے کال سن رہی تھی، اور ساتھ ساتھ منہ کے تاثرات بھی کبھی سخت اور کبھی چنچلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ اسے مسلسل کرن پر نگاہ جمائے دیکھ کر مہروش نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ اس وقت اسٹیج پر بیٹھی تھی اور ارد گرد کچھ مہمان گھوم رہے تھے۔ چند ایک اسٹیج پر دلہنوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوانے آ رہے تھے، مگر جبکہ دلہے آس پاس دوستوں میں گھرے ہوئے تھے۔ چند ایک خواتین ادھر بھی موجود تھیں۔ خرم بھی پاس ہی کھڑا اس پر نگاہ جمائے تھا جب مہروش کے الفاظ پر اس نے ہوں کہا تھا۔ بے دہانی میں وہ سر ہلا گیا تھا۔ جب رخ موڑا تو اسے دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مہروش نے اس کے شرمندہ ہونے پر کہا تھا، جس پر وہ اور شرمندہ ہوا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے وضاحت دی تھی، لیکن میرا یہی مطلب تھا۔ میرے پر اس نے زور دیا تھا اور سامنے سے آتے حمزہ کو دیکھتے خفگی دکھائی تھی۔ اپنا رخ مکمل اس کی جانب سے موڑ چکی تھی جو اپنی بات پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کچھ پسند نہیں کرتی ہیں، خرم نے اصل وجہ بتائی تھی۔ کیا آپ نے اس سے اس بارے میں بات کی ہے؟ مہروش نے ابرو اٹھاتے سوالیہ انداز اپنایا تھا۔ نہیں، صرف سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ تو پھر بات کریں، اگر نہیں مانتی تو بھول جائیے گا، لیکن اپنے پاس سے مفروضے مت گھڑیں۔ مہروش نے آسان سا حل پیش کیا تھا۔ یہی تو نہیں کر سکتا، جبرائیل خان کی طرح اس نے بھی ماتھا مسلا تھا جب تک حمزہ ادھر آ چکا تھا۔ کیا بات نہیں کر سکتے ہیں؟ آواز کے ساتھ گھوری بھی شامل تھی۔ نہیں، بھول نہیں سکتا ہوں۔ اپنا رخ ترچھا کیے وہ کرن سے نظریں ہٹا چکا تھا اور مدھم آواز میں کہا، جس سے وہ مشکل ہی صحیح پر وہ سن چکی تھی۔ تو بات کریں، پہلے اس سے بات کریں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ انکار کرے گی۔ وہ مہروش بار بار بات کرنے پر زور دے رہی تھی۔ اگر اس نے انکار کر دیا؟ اس کی آواز میں خدشہ تھا۔ نہیں کرے گی خرم بھائی، مجھے لگا تھا کہ آپ سمجھدار ہیں، لیکن آپ میرے بھائی کی طرح بدھو ہی ہیں۔
اور اس کے بدھو کہنے پر دونوں بدھوؤں نے ایک دوسرے کو اور پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے فی الحال۔ میں اس کی دوست ہوں، جانتی ہوں اسے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نہیں کرے گی انکار۔ وہ آپ کی طرف سے شروعات کی منتظر ہے۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے اس نے اصل وجہ بتاتے کہا تھا، اور ایک گھوری اپنے بھائی پر بھی ڈالی تھی جو اپنے ناکردہ گناہ کی گھوری کھا رہا تھا۔ دوسری طرف کرن اب کال کاٹ کر خفا تاثرات سے ان کی جانب آ رہی تھی اور موبائل خرم کی جانب بڑھایا تھا۔ یہاں سے جانے سے قبل مجھ سے رابطہ کر کے جائیے گا۔ موبائل فون دینے کے بعد ایک خفا سی نظر سے اس نے خرم کو کہا تھا، اور وہ سر ہلاتا اسٹیج سے نیچے مہروش کا شکریہ ادا کرتے اتر گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ مہروش نے اس کے خفا تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہو نہ ہو، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری دوست کا رشتہ پکا ہو گیا، اور وہ بھی اس کی پھپھی ذات سے، جسے یہ سخت ناپسند کرتی ہے۔ یقیناً میری بات 100% سچ ہے۔ کیوں کرن؟ حمزہ نے کرن کے بولنے سے قبل ہی پیشن گوئی کی تھی۔ امریکی بندر، اپنی زبان کو لگام دو، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ میں یہاں کے مہمانوں اور تمہارے متوقع سسرال کا خیال کیے بغیر تمہارے بال کھینچ لوں۔ حمزہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا، جس پر کرن نے اسے سیدھی سنائی تھی، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا، مہروش اور اس کی دوست اس کی عزت قیامت تک نہیں کریں گی۔ ان دونوں کے گھرانے کا آپس میں اچھا خاصا آنا جانا تھا، اور کرن کے ساتھ بھی اس کا دوستوں والا ہی رویہ تھا، اور جب چاہے مہروش کی طرح اس کی عزت کیا کرتی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اور کون سا سسرال؟ حمزہ نے افسوس بھری نظر ان پر ڈالی تھی اور جواباً سوال کیا تھا، جبکہ جواب دینے کی بجائے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے اسے اگنور کیا تھا، اور انہیں دیکھتا اسٹیج سے نیچے اترنے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، ہمارے ساتھ تصویر بنواؤ۔ اور بچے سسرال کے بارے میں نہیں پوچھتے، خود ہی وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔ مہروش نے اسے واپس کھینچا تھا۔ جو حکم آپ کا۔ 26.5 سال کا وہ بچہ اب ان کی سنیپس بنا رہا تھا، اور مہروش کرن سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اس کی صورت دیکھ کر کچھ وہ حالات جان چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوکے ماہی، اب جلدی چکر لگانا، ہم تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ شادی ہال سے کرن خرم کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی والدہ کا حکم تھا، اور باقی جاسم لوگ بھی صبح ہی صبح نکل جانا تھا۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور، بہت جلد آؤں گی، اور میں بھی بہت مس کرتی ہوں تم لوگوں کو۔ اس سے بغلگیر ہوتے مہروش نے اسے الوداع کیا تھا۔ اور خرم بھائی، میری دوست کو ذرا احتیاط سے لے کر جائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ خرم کو بھی تنبیہ کی تھی۔ شور میم، اور کوئی حکم؟ سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے سر جھکائے کہا تھا۔ فی الحال اسی کی تعمیل کر لیں تو بہت ہے، مہروش نے ایک نظر کرن کو دیکھتے کہا تھا۔ نہیں ماہی، انہیں بہت شوق ہے حکم کی تعمیل کا، بھگو کر طنز مارا تھا کرن نے، جسے خرم نے نظر انداز کیا تھا۔ کب تک خرم؟ کھلا رہے اپنی منگنی کی مٹھائی؟ جبرائیل خان اپنے کچھ مہمانوں کو رخصت کر کے ان کی جانب آیا تھا۔ کوٹ اتار کر بازو پر رکھا ہوا تھا، اور شکل سے بھی ابھی بھی فریش لگ رہا تھا، بڑے موڈ میں تھا آج۔ سر انشاءاللہ بہت جلد، خرم کی آواز میں جوش تھا۔ مطلب کہ اب لڑکی راضی ہو گئی ہے؟ جبرائیل خان نے پوچھا تھا۔ جی سر، سمجھے تقریباً راضی ہے۔ گھر والے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں، لیکن میرے لیے ان کی مرضی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، پہلے ان کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ خرم شہزاد نے اپنے سیاہ جوتوں پر نگاہ جمائے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ویری گڈ، اچھے کی امید رکھو، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ کندھا تھپتھپایا تھا۔ شکریہ سر، اجازت دیجیے۔ مہمانوں کو رخصت کرتے تقریباً 1-1:30 بج گیا تھا، اور واپس حویلی آتے آتے 2 بج گئے تھے، اور آتے ہی سو گئے تھے۔ مہروش بھی لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، جبکہ جبرائیل خان کل کی طرح اپنے لیپ ٹاپ پر ضروری کام کر رہا تھا، سونے سے زیادہ کا ضروری تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہروش کی روشنی سے آنکھ کھلی تھی، وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے، ابھی فجر میں 1 گھنٹہ تھا۔ اس نے اندازہ لگانا چاہا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ نظریں گھمائیں تو جبرائیل خان اپنے موبائل کی ٹارچ چلائے صوفے کے پاس رکھے جائے نماز پر رکوع و سجود کر رہا تھا۔ یقیناً وہ تہجد پڑھ رہا تھا۔ مہروش کی وجہ سے ہی وہ ٹارچ جلائے ہوئے تھا، کیونکہ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ ذرا سا آگے اوپر ہو کر مہروش نے دیکھا تو وہ بہت سکون سے رکوع و سجود کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اور شاید ہلکی ہلکی نمی بھی تھی۔ تشہد کے بعد وہ اب سلام پھیر رہا تھا، اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد کافی دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھے۔ مہروش ایسی ہی ٹیڑھی ہو کر دیکھتی اس کی جگہ پر قبضہ کیے، سر نیچے گرائے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا تو اسے اپنی جگہ پر بھی قبضہ کیے دیکھ کر ایک اور کمبل الماری سے نکال کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یوں تو کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، اور موسم بھی کافی حد تک بدل گیا تھا، لیکن یہاں پہاڑی علاقے میں رات کو درجہ حرارت نیچے تک گر جاتا تھا، اور لوگ گرمی میں رات کو سویٹر پہن کر سوتے تھے۔ صوفہ سنبھالتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، 1-8 گھنٹہ ہی صحیح، کیونکہ عموماً 6 بجے فجر کا وقت تھا۔ 5:30 اس کی دوبارہ آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا جبرائیل خان صوفے پر بمشکل لیٹا ہوا تھا۔ نظر انداز کرتے وہ اٹھی تھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فریش ہو کر وضو کر کے باہر آئی اور لائٹ جلائے قرآن کھول لیا تھا۔
لائٹ جلنے پر جبریل خان نے اپنے بازو کو غیر محسوس انداز میں آنکھوں پر رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اذان کی آواز پر وہ بھی اٹھ کر وضو کرتا کمرے سے نکلتا مسجد کی طرف چلا گیا تھا۔ یقیناً وہ دونوں ہی صبح خیز تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسفندیار خان اٹھو، نور الہدا تیسری دفعہ اسے آواز دے رہی تھی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہے، اگر تم نہ اٹھے تو میں یہ ٹھنڈے پانی کا جگ تمہارے اوپر پھینک دوں گی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہی ہیں؟ جبکہ نیچے سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی اور وہ اس پر ایک خفا نظر ڈالتا مندی مندی آنکھوں سے واش روم میں گھس گیا تھا۔ سچ شکر، پیچھے وہ بآواز بلند شکر ادا کر رہی تھی۔ بندے کو شادی نہیں کرنی چاہیے، صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہیں بیویاں۔ باہر نکل کر حسب عادت تولیہ صوفے پر پھینکتے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ آئی اگری ہے اسفندیار خان، کیونکہ شوہر بہت ڈھیٹ ملتے ہیں اور گند بھی مچاتے ہیں۔ تولیہ اٹھاتے اس نے کہا تھا اور الماری سے اپنی بڑی شال نکالی تھی۔ جبکہ بیویاں ڈرونے گھنگریالے بالوں والی ملتی ہیں۔ حساب برابر بڑی خوبصورتی سے کیا تھا۔ خبردار اگر ایک لفظ اور کہا تو ورنہ میں مورے کو تمہاری شکایت لگا دوں گی، اور یہ بالوں والی تو لازمی لگاؤں گی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے لڑنے مرنے پر تیار تھی۔ سوری یار، مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ چلو ناشتے کے لیے چلتے ہیں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ چالاکی سے اس کے گرد بازو کرتے معصوم صورت بناتے کہا تھا، کیونکہ مورے سے وہ ڈرتا تھا جس پر اس نے اچھا خاصا اسے گھورا تھا۔ بات مت کرو مجھ سے، اور صبح صبح میرے بالوں کو بیچ میں مت لایا کرو، تمہیں کوئی اور بات ہی نہیں آتی۔ اس کے بازو کو پیچھے ہٹاتے وہ خفقی دکھاتے وہ کمرے سے نکل گئی، اور پیچھے وہ اپنی من پسند بیوی سے یہ بھی نہیں کہہ پایا تھا کہ گند والی بات شروع کس نے کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتہ بہت اچھے اور پرلطف ماحول میں کھانے کے بعد چند ایک جو مہمان تھے وہ بھی رخصت ہو رہے تھے۔ اسی دوران دن کے 12 کا وقت ہو گیا تھا۔ مہروش اپنی والدہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ جبھی حمزہ بھی ادھر داخل ہوا تھا اور ان دونوں کو ایسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ ماہی، مما شکر ادا کرنے عمرے پر جا رہی ہیں کہ بہت جلد تم سے ہماری جان چھوٹی ہے۔ حمزہ اسے چڑھاتا الماری کے دراز سے کچھ فائلز نکال رہا تھا۔ حمزہ، تنگ نہیں کرو میری بیٹی کو۔ مما نے اس کی سائڈ دی تھی، جو خاموشی سے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی اور حمزہ کے چھیڑنے پر بھی خاموش رہی تھی۔ مما، یہ تنگ کرنے والا عہدہ آپ کی پیاری بیٹی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ اپنی مطلوبہ فائل نکال چکا تھا، اسی وقت ملازمہ دروازے پر دستک دیتی تائی کا پیغام لائی تھی مما کے لیے کہ وہ اپنے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں بھابھی کی بات سن کر آتی ہوں۔ حمزہ بہن کو تنگ کرنا نہیں زیادہ۔ حمزہ جو بیڈ پر ان کے پاس ہی آ گیا تھا مما کی بات پر مسکرایا تھا۔ مطلب کہ تھوڑا تنگ کر لوں؟ دیکھ لو ماہی، مما اجازت دے رہی ہیں۔ آج وہ مہروش والی کرسی سنبھالے بیٹھا تھا، اس اور مما اسے تنبیہ کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ حمزہ، اپنے 3rd کلاس جوک بند کر کے بیٹھو، میں تمہارا منہ توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ مما کے نکلتے ہی مہروش نے زبان کھولی تھی۔ اوہ شکر الحمدللہ، تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے منہ سے کمبل کھینچا تھا جس پر خون خوار بلی نے اسے مرنے مارنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی تھی۔ مما، بابا، نانا، ان سب لوگوں کے جانے کا سن کر اس کا دل گداز ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ماہی، تم رو رہی ہو؟ حمزہ پریشان ہوا تھا اور فوراً سیریس بھی۔ کچھ نہیں۔ کمبل پیچھے کرتی وہ چپل پہن کر باہر جانے لگی تھی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ کم آن یار، چل کرو، بلکہ ایسا کرو جبریل لالا کی زندگی اجیرن کرو، جتنا کر سکتی ہو کرو، تمہارے پیچھے میں کھڑا ہوں یار۔ یہ رونا دھونا تو نارمل لڑکیاں کرتی ہیں، جبکہ تم نارمل نہیں ہو، ہے نا؟ تو بس جتنا انہیں تگنی کا ناچ نچا سکتی ہو نچاؤ، انجوائے کرو یار، ہماری شیرنی ہو یار۔ شیرنی ڈرتی نہیں ہے، ڈراتی ہے، اور تمہیں کاہے کا ڈر ہے؟ حمزہ اسے الٹے سیدھے مشورے دیتا نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس کی نچانے والی بات پر ہنسی تھی۔ یقیناً یہ وہ واحد بھائی تھا جو اپنی بہن کو ایسے مشورے دے رہا تھا۔ میں کوئی ڈر بھر نہیں رہی، سمجھی؟ اور مجھے الٹے سیدھے مشورے دینا بند کرو، امریکی بندر۔ میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہارے ان فضول کے مشوروں کو مان لوں۔ چلو تم مانتی ہو کہ اتنی نہیں، کم یا زیادہ بیوقوف ہو۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، ٹھنڈے جوکس کا مالک اسے چڑھایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھابھی، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم نے اسے بہت دعاؤں کے بعد حاصل کیا تھا۔ جب بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، چاہے اپنوں میں ہو یا پرائے خاندان میں، ایک دفعہ دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، کیونکہ ہم نے اسے بہت لاڈ سے، محبت سے اور پیار سے پالا ہے۔ اس کی تربیت میں میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی بدولت وہ نرم اور صاف دل کی ہے، اپنے رشتوں سے محبت کرنے والی، کمپرومائز کر لیتی ہے لیکن فیل نہیں کرواتی ہے۔ بس اس سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اور غلط بات پر وہ اپنے باپ کی سب سے زیادہ لاڈلی ہونے کے باوجود ان کی بھی نہیں مانتی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے اور خامی بھی کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مقابل کون ہے۔ میری ابراہیم سے اس بات پر بہت دفعہ بحث بھی ہوئی مہروش کو لے کر، لیکن وہ بھی بیٹی کی طرح اس موضوع کو لے کر حساس ہے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ بابا جان ابراہیم اور حمزہ کے سپورٹ سے وہ ذرا ضدی ہے، صرف اس معاملے میں، ورنہ وہ بہت محبت کرنے والوں میں سے ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی اور آپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ تائی جان کا ہاتھ تھامے زارا افندی نرمی سے التجا کر رہی تھی، جس پر تائی جان نے ان کا ہاتھ دباتے تسلی دی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں زارا، پریشان نہ ہو، اب مہروش میری بیٹی ہے، میری بیٹے کی بیوی ہے، اور ان کی رائے کو اہمیت دینا اتنا ہی اہم ہے جتنا جبرائیل خان کی بات کو اہمیت دینا۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو بہو کی بات کو آنا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ میرے لیے اب وہ دونوں برابر ہیں۔ آپ راضی دل سے جائیں اور اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سمجھیں کہ ایک ماں سے دوسری ماں کے گھر چلی گئی ہیں۔ تائی جان نے بھی محبت سے انہیں جواب دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان محبت کے نظاروں کو دیکھ کر مجھے بھی شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، ولی محمد خان نے ماں کے کمرے میں داخل ہوتے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ دھیرج رکھیں ایس پی صاحب، پہلے ذرا پیروں پہ تو کھڑے ہو لیں، اس کی ماں نے کرارا سا جواب دیا تھا، جس پر زارا افندی مسکرائی تھی اور ولی محمد خان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ چلیں مورے جان، کر لیں زیادتی، آپ کا دور ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، صرف صبر ہی کر سکتے ہیں۔ مسکین شکل بناتے وہ ان کے پاس سے فائل لیے نکل گیا تھا۔ ایک تو اس گھر میں سب کو فائلز کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسفی، تم لوگوں کی ٹکٹس بک ہو گئی ہیں تو اس ہفتے اور سموار میٹنگز ہیں، جبکہ اس کے بعد ذرا ایک آدھ ملاقات کر لینا ورکر سے بھی۔ پھر بعد میں تم لوگ اگر ادھر ہی گھومنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں بھی چلے جانا۔ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے جبرائیل خان نے اسفندیار خان کے حوالے ٹکٹس کرتے آگے کا لائے عمل بتایا تھا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہوتا؟ اور اپنی دوائی لے رہے ہو نا؟ اسفندیار خان نے ٹکٹس پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور اس سے طبیعت کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میری فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے میری طبیعت، تم اپنے جانے کی تیاری کرو، آج رات کی ہی فلائٹ ہے۔ جبرائیل خان نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا اور دوائی سے متعلق بات کو اگنور کیا تھا۔ یار تو پاگل ہے، تمہاری حرکتوں سے صاف ظاہر ہے کہ تم نے ایک دفعہ بھی دوائی لینا گوارا نہیں سمجھے۔ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی تھی اور اسے گھورا تھا۔ تم ایسے ظاہر مت کرو جیسے میری بیوی ہو۔ لے لوں گا، وقت نہیں ملا تھا، اور جاؤ اب جا کے اپنی پیکنگ کرو۔ جبرائیل خان نے اس کی حرکت کو گھورا تھا اور عزت سے جانے کے لیے کہا تھا۔ میں بیوی نہیں ہوں، مگر ڈونٹ وری، اب تمہاری بیوی ہی تمہیں ٹھیک کریں گی۔ ارے مہروش آپ، اس سے بات کرتے اسٹڈی کے دروازے کی جانب اچانک دیکھ کر پکارا تھا، جس پر جبرائیل خان نے رخ موڑنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسفی کو ایسے فضول مذاق کرنے کی عادت ہے۔ جی اسفی لالا، خیریت ہے جو مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ قدم قدم چلتی وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جس پر جبرائیل خان نے اپنے سامنے سے فائل پر سے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا، جو مجسم سامنے سفید رنگ کے شلوار قمیض میں سفید دوپٹے کو کندھے پر رکھے بلیک سویٹر پہنے موجود تھی۔ مطلب وہ سچ میں یہاں تھی، جبکہ اسفی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس پر جبرائیل خان نے اپنا رخ دوبارہ فائل پر مرکوز کیا تھا۔ ہاں ہاں مہروش، خیریت ہی ہے، بس جبرائیل آپ کو یاد کر رہا تھا۔ اسفی نے کرسی سے ٹیک لگائے اس کے چہرے کے تاثرات کو ملاحظہ کرتے کہا تھا۔ آپ یاد کرنے کی بات کریں اسفی لالا، یہ مجھے بھولتے ہی نہیں ہیں، بقول ان کے۔ مہروش نے ایک نگاہ جبرائیل خان کے جھکے سر پہ ڈالی تھی، جس کی نظریں سامنے رکھی فائل کا طواف کر رہی تھیں، اور اس کا جھکا سر مہروش کی بات پر اٹھا تھا، اور اس نے ایک مسکراہٹ اچھالی تھی اسفندیار خان کی جانب، مطلب کہ وہ کسی کو بھی اپنے درمیان ناچاکی کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور اس وقت وہ فل ایکٹنگ کے موڈ میں تھی۔ امپریسو مہروش صاحبہ، وہ سمجھ گیا تھا اور ابو سے اس ایکٹنگ میں مہروش کا ساتھ دینا تھا۔ اسفندیار خان کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا اب ان دو کو ایسے دیکھ کر۔ صحیح کہا، میں بھولا ہی کب ہوں ان کو، اور تم بے فکر رہو، اگر یاد کر بھی رہا ہوں گا تو انہیں فوراً خبر ہو جائے گی، جیسے ابھی ہوئی ہے، اور وہ فوراً یہاں پہنچی ہیں۔ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے چلتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر جڑ کر آ بیٹھا تھا اور اسفندیار خان کو دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب مہروش ہیں تمہارے حوالے سے پریشان ہونے کے لیے۔ مہروش، یہ اس دراز میں جبرائیل خان کی میڈیسن ہے، اسے لازمی لینی ہے دن اور رات میں۔ کس چیز کی میڈیسن ہے یہ؟ آپ خود اپنے اس ڈیئرسٹ ہسبینڈ سے پوچھ لیجیے گا۔ جبرائیل کو جواب دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی خود کو دیکھتی مہروش کو مخاطب کرتے اس کی میڈیسن کے متعلق بھی معلومات دی تھی، جس پر جبرائیل خان نے جبڑے بھینچے تھے، اور مہروش نے حیرانی کے تاثر کو چہرے پر آنے سے روکا تھا، کیونکہ وہ ایک ذرا سا بھی کلو نہیں دینا چاہتی تھی اپنے درمیان حالات کے غیر معمولی ہونے کا۔ ڈونٹ وری اسفی لالا، آئی ول ہینڈل آل تھنگس، مہروش نے جبرائیل خان کی طرف دیکھتے اسے تسلی بھری نظروں سے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا اٹھا تھا اور جبرائیل خان کے گلے لگا تھا۔ ڈیوڈ، ایک دفعہ ذرا گلے لگ جاؤ، کیونکہ شاید رات تک تم سے ملنے کا وقت نہ ملے، مسکراہٹ دباتے اس نے کہا تھا، جس پر جبرائیل خان اٹھا تھا۔ باقی آنکھوں سے اندھے ہو سکتے ہیں، میں نہیں سردار صاحب، تم لوگ ایکٹنگ اچھی کر رہے ہو، کیری آن۔ اس کے گلے لگتے اسفندیار خان نے مہروش کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے لب بھینچے اس سے کہا تھا،
اور جبرائیل خان کا دل کیا تھا اس کا جبڑا توڑ دے۔ خبیث انسان! اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے لب دباتے ہوئے اسٹڈی سے نکل چکا تھا، جبکہ جبرائیل خان نے دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی تھی اور مہروش اسے گھور رہی تھی اس کے سامنے کھڑی۔ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر جبرائیل خان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں دیکھ رہی تھی کہ آپ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر اب وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی جو پیچھے گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سوال کے انداز اپناتے اس نے بھی اپنی نشست چھوڑی تھی اور اس کے پاس ایک سائڈ پر آ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ اتنی جلدی بھول بھی گئی ہیں؟ کیا آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟ کمال معصومیت سے طنز کیا تھا۔ سیدھی بات کہیں مہروش، لفظوں سے ہیر پھیر کرنا بند کریں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ایک سائڈ پر کھڑا تھا اور سنجیدگی سے اسے کہا تھا، اوہ میں تو بھول گیا کہ آپ تو زندگیوں سے ہیر پھیر کرتے ہیں۔ لفظوں کے ہیر پھیر میں کہاں الجھیں گے؟ زہر خند ہوئی تھی وہ، نگاہیں جنگلی گلاب پر تھی جو ٹھنڈی سردی کے باوجود اپنے پھول کھلا رہا تھا۔ واحد وہ گلاب نظر آ رہا تھا جس کی جنگلی باس ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مہروش اصل بات بتائیں۔ اصل بات پر زور دیتے وہ بھی ذرا گرم ہوا تھا۔ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کریں جبرائیل خان، یہ مت بھولیں آپ نے میرا اعتبار توڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے جھوٹی محبت اور پسند کی شادی کی کہانیاں سنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو۔ اسے وارن کرتے اصل مدعے پر آئی تھی جس پر جبرائیل خان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ وہ میں نے جھوٹ کہا تھا؟ کھڑکی کے ساتھ ٹیک چھوڑی تھی اور سیدھا ہوا تھا، نظریں اس کے کھلے بالوں کا طواف کر رہی تھی جو اب آدھی کمر تک جا رہے تھے۔ آپ کو میں اتنی بے وقوف لگتی ہوں کہ لوگوں کے لیے بنائی گئی جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لوں گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے ساتھ بھی نکاح پر زبردستی کی گئی تھی؟ جواباً اس نے بھی آنکھیں چھوٹی کیے کہا تھا، نہیں بے وقوف نہیں ہے بلکہ آپ ناسمجھ بن رہی ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہیں، کچھ بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہیں، جان بوجھ کر نادان بن رہی ہیں۔ جبرائیل خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا جس پر اس نے نگاہیں چرائی تھیں، نہ میں ناسمجھ ہوں اور نہ نادان بن رہی ہوں، سمجھے آپ؟ میرے ساتھ کھیل کھیلنا بند کریں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ ایک اعتبار توڑنے والے، جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹر بھی ہیں جس کے لیے اپنی زبان کا پاس رکھنا اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ مہروش نے آنکھیں چھوٹی کے ترش لہجے میں کہا تھا۔ ہر بار وہ زیادتی کر جاتی تھی لیکن جانتی نہیں تھی اب زبان کے تیر سے وہ مقابل کو چھلنی کرنے کا ہنر رکھے ہوئے تھی۔ میں آپ کے ساتھ گیم کیوں کھیلوں گا؟ اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا اعتبار توڑا ہے، جبکہ باقی دونوں باتوں سے میں انکاری ہوں۔ جبکہ آپ کو غصہ کس بات پر ہے؟ میری باتیں سچ ہونے پر؟ ہاں، جبرائیل خان اس کے برعکس نارمل ہو چکا تھا کیونکہ اس پہ وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، اس پہ ان حالات میں نہیں کر سکتا تھا چاہے وہ کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو جائے۔ یا آپ نے گیم ہی کھیلا تھا جو بیرون ملک جا کر میری کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اور آپ کی پیار محبت کی کہانیوں پر مجھے یقین نہیں ہے۔ اور پتہ ہے میرے غصے کی اصل وجہ آپ ہیں۔ جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آپ پر اعتبار کیا ہی کیوں۔ افسوس ہونے لگتا ہے خود پر۔ اپنا رخ اب وہ دوبارہ کھڑکی کی جانب موڑ چکی تھی جہاں نیچے ایسا لگ رہا تھا کہ جنگلی باز دور دور تک پھیل رہی تھی، شاید اس گلاب میں رس نہیں تھا۔ مہروش، اتنا آگے مت جائیں کہ واپسی ناممکن ہو۔ ممکن ہی نہ ہو جبکہ میں نے بہت دفعہ آپ کو وجہ بتانے کی کوشش کی تھی، جبرائیل خان نے زخمی لہجے میں کہا تھا۔ میں اب اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، قطعیت سے اس نے کہتے رخ نہیں موڑا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا موقف بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم سب باتوں کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلی تمام باتوں اور گلو شکووں کو بھولتے ہوئے۔ کیا آپ مجھ پر اعتبار کرنا چاہیں گی؟ ایک دفعہ پھر وہ اپنی تمام ناکردہ غلطیوں کو تسلیم کیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا جس پر مہروش نے رخ موڑا تھا اور اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ روشن تھا اور اس چہرے پر ریاکاری نہیں تھی۔ میں تمام باتوں کو بھول کر ہی یہاں پہنچی ہوں جبرائیل، کیونکہ میرے لیے رشتے معنی رکھتے ہیں، آنا نہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات آ نکلتی ہے کہ خیر اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنا اعتبار واپس کیسے قائم کرتے ہیں اور کتنے عرصے میں اسے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے پھیلائے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے بھی نرمی سے کہا تھا اور اپنی بات واضح کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ کم عرصے میں آپ کا اعتبار حاصل کر سکوں۔ نرمی سے اس کا ہاتھ کو دبایا تھا۔ بابا لوگ آج واپس جا رہے ہیں اسلام آباد، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ اسے خود پر نگاہ جمائے دیکھ کر مہروش نے اپنے ہاتھ کو آہستگی سے نکالتے کہا تھا اور بلا وجہ بال کان کے پیچھے اور شور چلیں ہاتھ آگے کیے اسے رستہ دیا تھا اور خود اس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا مسکراہٹ دباتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب لوگ لاؤنج میں محفل سجائے بیٹھے تھے جب اسفندیار خان اپنی زوجہ کو ڈھونڈتے کچن کی طرف آیا تھا۔ ملازمہ سے دریافت کرتے، آپ ایسا کریں گل، آپ اسے اٹھا کر لے جائیں اور مورے کو بتا دیں میں بھی بس 10 منٹ تک آ رہی ہوں۔ برنر بند کرتے نور الہدیٰ نے آخری ٹرے کی جانب سلیب پر آگے کی طرف کی تھی اور پیچھے پلٹی تو ملازمہ کی جگہ اسفندیار خان کو کھڑے پایا تھا۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنک کی طرف بڑھتے ہاتھ دھوئے تھے۔ تم سے کام تھا، صبح سے مل ہی نہیں رہی ہو۔ اسفندیار خان نے ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ مجھ سے بات مت کرو اور میں لاؤنج میں جا رہی ہوں سب کے ساتھ۔ اسے اگنور کرتے نور الہدیٰ نے اپنے ہاتھ خشک کرتے کہا تھا اور اس کے پاس سے گزر کر نکلنا چاہا تھا جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ سوری، اس کے کان پکڑنے چاہے تھے جب نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھوں کی حرکت کو روکنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہٹو سامنے سے۔ اسے پیچھے ہٹائے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ یار سنو تو، بات تو تم نے شروع کی تھی، اب میرا کیا قصور؟ پیچھے سے وہ چلایا تھا جسے وہ اگنور کرتی چلی گئی تھی، جبکہ کچھ سوچتا وہ اپنے کمرے کی جانب پیکنگ خود ہی کرنے کی غرض سے بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمام بڑے چھوٹے اس وقت لاؤنج کی زینت بنے ہوئے تھے اور اس میں رنگ موسمی پکوان نے ڈال رکھے تھے جس سے تمام لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ واپسی کا کیا پلان ہے ابراہیم خان؟ داجا نے ابراہیم خان صاحب کو مخاطب کیا تھا جو ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاتھ میں پکڑے کپ کو انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ 15 دن کا عمرہ، اس کے بعد امریکہ کا پلان ہے اور پھر حمزہ کے ساتھ ہی واپسی۔ ابراہیم صاحب نے لاؤنج کے دروازے سے داخل ہوتے جبرائیل خان اور مہروش کو دیکھتے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ مہروش نے نانا اور بابا کے ساتھ جگہ بنائی تھی، جبکہ جبرائیل خان کے لیے ابراہیم صاحب نے اپنے دائیں جانب۔ حمزہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ داجان کا مخاطب حمزہ تھا جو منہ میں کاجو رکھتا سیدھا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ڈاکیومنٹ کے سلسلے میں جانا ہے داجان، اور چند ایک کانفرنس ورکشاپس میں جن میں شرکت لازمی ہے۔ ایک نظر اپنی طرف دیکھتے تمام لوگوں کو سادہ سے مسکراہٹ سے نوازتے اس نے جواب دیا تھا جس پر داجان نثار ہوئے تھے۔ مہروش نانا اور بابا سے آہستہ آواز میں کچھ نہ کچھ پوچھ رہی تھی جب اس کے نانا جان کا فون بجا تھا اور وہ معذرت کرتے اٹھ کر کال سننے گئے تھے، اور ان کے جانے کے چند منٹ بعد ہی مہروش بہانے سے ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ نانا جان اپنی عارضی آرام گاہ میں موجود کاغذ پھیلائے بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی انگلیاں اپنے موبائل پر متحرک تھیں۔ جب اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے نانا نے موبائل بند کر کے کاغذات سمیٹے تھے۔ آپ بھی جا رہی ہیں؟ افسردگی سے الماری کے پاس پڑے سوٹ کیس کو دیکھتے اس نے ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی کمرے پہ۔ اب ظاہری بات ہے بیٹی کے گھر زیادہ دیر تو نہیں رک سکتے نا، اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ بابا مسکراہٹ دباتے اب سوٹ کیس کی زپ بند کی تھی جس کے اندر سے انہوں نے وہ کاغذات نکالے تھے۔ کیوں اچھا نہیں لگتا ہے؟ اور کسے اچھا نہیں لگے گا؟ خفقی دکھاتے وہ اپنے پیر اب بیڈ کے اوپر رکھ چکی تھی اور ابرو چکائے تھے۔ نظریں نانا کے ہاتھوں پر تھی جو اپنا کام مکمل کر چکے تھے اور اب واپس اس کی جانب آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ تھا، یقیناً وہ کوئی کتاب تھی۔ نانا ہر دفعہ اسے کوئی نہ کوئی کتاب تحفے میں دیا کرتے تھے۔ یہ میری ماہی کا تحفہ ہے اور میری بیٹی کسی کو بھی برا نہیں لگے گا، مذاق کر رہا تھا۔ تحفہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا، پھر کوئی انگلش رائٹر کی کتاب تھی۔ اگر آپ رک جاتے نانا، ایک اس آس لیے اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، اگر میں ایک دن رک جاؤں، 2 دن یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ بھی، لیکن آخر میں مجھے جانا ہی ہوگا۔ اسے بات کے معنی سمجھانے چاہے تھے۔ وہ چپ رہی تھی، دل گداز ہو رہا تھا۔ سب جا رہے تھے، وہ اکیلی ہوگی۔ پہلے کسی نہ کسی کا سہارا ہوتا تھا لیکن اب وہ اکیلی تھی، یہاں پوری فیملی کے درمیان۔ یہاں کے لوگ اس کے موقف کو نہیں تھے سمجھتے۔ اسے ٹف ٹائم ملنا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔ اچھا ادھر آؤ میری بیٹی۔ نانا نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا تھا اور اپنے ساتھ لیے کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے نظر آتا لان تھا جس کے درمیان میں فوارہ لگا تھا اور اس کے اطراف میں مختلف رنگوں کے پتھر۔ سبزہ اب لان میں اپنا رنگ جما رہا تھا، پھولوں پر بس بہار اترنا شروع ہو چکی تھی۔ دیکھو یہاں اور ایک لمبا سانس لو۔ لے لیا۔ اب میری جانب دیکھو۔ ہر ٹائم پیریڈ میں انجوائے کر کے گزارنا چاہیے، روتی بصورتی شکل بنا کے نہیں۔ ہمیں وقت اور حالات کے معنی سمجھتے ہوئے اس کے مطابق لائے عمل طے کرنا چاہیے، صبر اور یقین کے ساتھ۔ ہر وقت گزرنے کے لیے یہ آتا ہے، لیکن اس وقت کو جو اچھے سے گزارتا ہے وہ سروائیور ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ مشکلیں پیش آتی ہیں، لیکن سروائیور وہی ہوتے ہیں جو ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ حل بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اور میری بیٹی پہلے مرحلے میں ہی ہار رہی ہیں۔ اسے تسلی دینے کے لیے نانا نے اس کے گرد بازو پھیلایا تھا۔ ہار نہیں رہی نانا، بس ڈر لگ رہا ہے۔ فوارے کے اوپر آ کر کوئی چڑیا بیٹھ گئی تھی، پہاڑی چڑیا، چونچ میں دانہ رکھنے کی کوشش میں تھی جو وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی۔ ڈرنا نہیں چاہیے ماہی، ہم جتنا ڈرتے ہیں ہمیں اتنا ڈرایا جاتا ہے۔ اور میری بیٹی تو بہادر ہے، جس کے پاس اچھی سوچ ہے، اور سچی سوچ والے بہادر ہوتے ہیں جن کے پاس پیار، محبت، احساس اور مروت جیسے ہتھیار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شکست نہیں کھا سکتے اور ہر حال میں فتح یاب ہوتے ہیں۔ میری بیٹی بھی بہادر ہے اور اس کے پاس تمام ہتھیار ہیں، ہے نا؟ نانا نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں اس چڑیا کو دیکھا تھا اور ایک ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو تھامے اسے آہستہ سے ریلیکس کیا تھا۔ نانا، ایک 1.5 گز کی لمبی سی زبان بھی ہے، یہ بھول گئے آپ؟ دروازے کے چوکھٹ میں کھڑے حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، اس پر دونوں نفوس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر ایک دوسرے کو۔
پھر ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ صحیح کہا تم نے، میرے پاس ایک 1.5 گز کی لمبی زبان بھی ہے جو میرے بھائی نے مجھے بچپن میں عطیہ کی تھی اپنی 4.5 گز کی زبان سے۔ ٹھیک کہا نا؟ نانا کے الفاظ ہر دفعہ اس کے لیے مرہم ثابت ہوتے تھے، وہ اسے کبھی بھی گرنے نہیں دیتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا اور وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر اب حمزہ کو بھی تسلی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے پاس چلتا آیا تھا۔ تمہاری کس دن کی فلائٹ ہے؟ نانا کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور نانا کے بازو کو تھامے اس نے حمزہ سے پوچھا تھا جو ٹیبل پر رکھے جار سے ڈرائی فروٹ نکال رہا تھا۔ یہاں پر ہر گھر کے ہر کمرے میں ایسے جار رکھے گئے تھے جن میں ڈرائی فروٹ کو رکھا جاتا تھا، اور مہمانوں کے لیے ایک سوغات بھی تھی اور تحفے میں بھی دیا جاتا تھا۔ ابھی 1 ہفتہ ہے، ہاتھوں سے ان دونوں کے درمیان کے سامنے بھی کیا تھا، جس میں سے مہروش نے بادام اٹھائے تھے اور نانا نے اخروٹ۔ اور کب جوائن کر رہی ہو آفس؟ وہ بھی ان کے پاس ہی جم کر کھڑا ہو گیا تھا اور چڑیا کہیں فوارے کی منڈیر سے دور اڑ چکی تھی۔ 1-2 دن میں انشاءاللہ، یقینی طور پر کہا تھا۔ بیسٹ آف لک۔ میرا 4 دن کا ٹور ہے ناران کا خان پر، اور پھر واپسی پر تم سے اسی دن ملاقات ہوگی جس دن بابا لوگوں کی فلائٹ ہے۔ حمزہ نے بھی اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا، جس پر مہروش نے سر ہلایا تھا جبکہ نانا خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہے تھے۔ ویسے یار نانا، کیا میں بھی آپ کی دعوت میں شرکت کر سکتا ہوں؟ ابھی وہ مہروش اور جبریل خان کی آمد سے قبل نانا سے سن کر آیا تھا کہ انہوں نے پوری فیملی کو کھانے پر گھر اسلام آباد میں انوائٹ کیا تھا، اسی ہفتے کو، جس سے مہروش کو لائلم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حمزہ؟ نانا نے ایک ہی لفظ میں تنبیہ کی تھی۔ یار نانا، آپ کی ہر دفعہ تنبیہ مجھے ہی کیوں ملتی ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، آپ زیادتی کر جاتے ہیں مجھ غریب مسکین کے ساتھ۔ مصنوعی آنسو صاف کیے تھے اور مہروش کے ہاتھ سے 2 بادام نکالے تھے۔ بری بات حمزہ، بہنوں سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، صرف پیار، محبت اور نرمی سے ان سے پیش آتے ہیں۔ یہ بہت نازک ہوتی ہیں، شیشے کی طرح، نرمی اور احتیاط سے پیش نہ آئیں، اور اگر ان سے سختی سے پیش آؤ گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی، پھر یہ واپس اس مقام پر نہیں جڑ پاتی ہیں جسے شیشہ نہیں جڑ پاتا ہے۔ اور والدین کے لیے دونوں اورادیں اہم ہوتی ہیں پیار محبت کے معاملے میں، بس کبھی کبھی ایک سے زیادہ پیار جتا دیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے سے۔ میرے گلشن کے دونوں پھول ہو تم، اور تم سے یکساں محبت ہے اس دل میں۔ اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے اور خوشیاں دے، بری نظر سے بچائے۔ بہن بھائیوں میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے میرے بچوں۔ اپنے سامنے بٹھائے نانا انہیں رسانیت سے سمجھا رہے تھے، جسے وہ دونوں غور سے سن رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ داجان کے کمرے میں اس وقت جبرائیل خان، داجان، بی جان اور ارتضیٰ کے ساتھ پریسا دانین بھی موجود تھیں۔ کمرہ عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جس میں جج کے فرائض جبرائیل سر انجام دے رہا تھا، اور وکیل 3 تھے، داجان، بی جان اور ارتضیٰ، جبکہ مدعی صرف پریسا دانین تھی۔ جبرائیل، میں نے تمہاری ہر بات کو اہمیت دیا، لیکن اگر یہ جانا چاہتی ہیں تو ہماری رضا کے بغیر جائیں گی، ورنہ نہ جائیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی بھی لڑکی نے اس شعبے میں جانا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ ہم نے انہیں ان کی مرضی کی تعلیم دلوائی ہے، لیکن نوکری کرنے کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ تاجان کا انداز دو ٹوک تھا۔ بی جان، آپ بھی تاجان کے ہم خیال ہے کیا؟ بی جان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تم کہو ارتضیٰ، تم کیوں اس حق میں نہیں ہو؟ مردانے کے مخصوص کمرے میں جبرائیل خان ایک طرف صوفے پر موجود تھا اور اس کے ساتھ داجان، اور دوسری جانب ارتضیٰ خان، جبکہ دوسرے صوفے پر بی جان کے ساتھ پریسا دانین موجود تھیں، جس کی رنگت ہر لمحے کے ساتھ متغیر ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایک یقین تھا کہ کچھ دیر بعد فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ مجھے باہر کے لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں کہ میری ادی مردوں کے بیچ میں کام کرتی ہیں، یہ میری برداشت سے باہر الالا۔ اور بھی ایسی کئی باتیں ہیں جو میں دہرا نہیں سکتا ہوں، کسی کے منہ سے یہ سننا مجھے منظور نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی یہ جاب چھوڑ دیں۔ ارتضیٰ خان نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا نقطہ نظر سے آگاہ کیا تھا، جس طرح جبرائیل خان کے جبڑے بھینچ گئے تھے اور دل کیا تھا اس کی نام نہاد غیرت کو 2 لگائے۔ اور پریسا دانی نے دکھ سے اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھا تھا جس کی سوچ بھی چھوٹی ہی تھی۔ وہ اپنی نوکری اس لیے چھوڑ دے کیونکہ تمہیں لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں؟ ہاں، اگر یہی تمہاری مردانگی ہے تو لعنت ہے ایسی مردانگی پر، کیونکہ وہ تمہارے جیسے مرد ہی ہوں گے جس کی وجہ سے گھر کی عورتوں کو اپنا اعتماد اور اعتبار کھونا پڑتا ہے، جو خود تو انہیں اعتبار دے نہیں سکتے بلکہ باہر کے لوگوں کی باتیں سن کر اپنے گھر کی عورتوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تمہارے اندر اگر لوگوں کی باتیں سن کر اتنی ہی غیرت آئی ہے تو اگلی دفعہ ان کے منہ پر اپنے گھر کی عورت کو ڈیفینڈ کرنا، نہ کہ باہر کے لوگوں کی باتیں سن کر ان پر پابندیاں لگا دینا۔ یہ تو میں وارننگ دے رہا ہوں ارتضیٰ، اگر اگلی دفعہ میں نے تمہارے منہ سے ایسی باتیں سن لی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تم سارا دن ہوٹل میں رہ کر کیا کرتے ہو، یہ مت سمجھنا تمہارے ان دوستوں اور تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہوں میں۔ کل کا دن ہے تمہارے پاس، تمہارے یہ یار دوست مجھے تمہارے ارد گرد بالکل بھی نظر نہ آئے، اور کوشش کرنا کہ اس پورے ہفتے مجھے اپنی شکل نہ دکھانا اور حویلی کا بھی رخ نہ کرنا جب تک اس خناس کو اپنے ذہن سے نہ نکال دو۔ جبرائیل خان کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے، اور وہ پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا جتنا آج تھا، کیونکہ عورتوں کی عزت اور آزادی کے معاملے میں وہ بہت لبرل تھا۔
بات کے آخر میں ارتضیٰ کو تہذیب کے دائرے میں دفع ہونے کو کہا تھا، جس پر وہ فوراً سر نیچے کیے اٹھ کے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ داجان میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز واضح بتا دوں کہ آپ نے خود وعدہ کیا تھا کہ گرینڈ ہوٹل کے لیے جو بھی وکیل شرط رکھتا ہے اسے پوری کرو، اور وہ شرط یہی ہے کہ وکیل کی کہ اسے خوشی خوشی اس چیز کی اجازت دی جائے جب آپ اپنی دوسری پوتی کے بزنس سنبھالنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو انہیں بھی خوش اسلوبی سے اجازت دے دینی چاہیے۔ جبرائیل نے انہیں ایسا گھیرا تھا کہ وہ اپنی بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مان وہ بھی چکے تھے کہ بیٹیوں کو جب اعتبار اور اعتماد کے ساتھ گھر سے نکالا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے ساتھ بدنامی نہیں لاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کی انا بھی ہمارے سامنے جھکنے میں اپنی، چونکہ میں وعدہ کر چکا تھا کہ وکیل کی شرط مانی جائے گی، اس لیے مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں اس بات کی یقین دہانی بھی کرواتا ہوں کہ کوئی اب ان سے بلا وجہ کی ناراضگی نہیں دکھائے گا۔ داجان نے سنجیدگی سے اپنا حکم نامہ جاری کیا تھا، اس پر پریسا نے الگ کر ان کے ہاتھ چومے تھے۔ ابھی پی جان کے بھی اور ان کا شکریہ ادا کرتی کمرے سے نکل گئی تھی، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ داجان، یہ آپ سے ہی سیکھا کہ بیٹیوں پر بلا وجہ سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو سراپا رحمت ہوتی ہیں، اور ان کی ناجائز خواہشات پر پابندیاں لگانا چاہیے، نہ کہ ناجائز۔ جہاں پر اتنا کر لیا ہے وہیں پر ان کی یہ خواہش بھی مان لیں، اور اگر ہماری سپورٹ انہیں ملے گی تو ان کا اعتماد بڑھے گا، جو ہماری عزت میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ اور بی جان آپ ہی کہتی ہیں نا کہ بیٹیوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ اعتبار اور بھروسہ بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ اگر ہم انہیں یہی نہیں دیں گے تو ان پابندیوں کو وہ اپنی پیروں کی زنجیر سمجھیں گی، جسے توڑنے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں رہیں گی، اور جن ہم اپنی روایات کا ذکر کرتے ہیں ان پر مٹی ڈال کر چلی جائیں گی۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے، ان کی ہر جائز خواہش کو پوری کرنے سے پہلے ان کے چہرے کی خوشی کو مد نظر رکھ لیا کریں، اور انہوں نے تو کل کو پرائے گھر سدھار ہی جانے، اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہاں ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے ان کے دل میں یہ خلش نہیں رہنی چاہیے کہ ہم نے ان کی کوئی خواہش نہیں پوری کی ہے۔ ان کے دونوں بڑوں کے درمیان میں بیٹھے جبرائیل خان نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کے ہاتھ تھام رکھے تھے، اور اپنی نئی جنریشن کی جنگ بہت نرمی سے لڑ رہا تھا۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ضروری نہیں ہر اہم پیغام چینخ کر آگے پہنچایا جائے، کچھ پیغام خاموشی سے بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج رات کا ڈنر ہمارے گرینڈ ہوٹل میں، اور کھانا بہترین شیف کے ہاتھ کا ہوگا، تیاری کر لیں آپ لوگوں کی آمد وہاں ڈنر سے قبل چاہیے، یہ وہاں کے شیف کا آرڈر ہے۔ پریسا دانی نصرت میں خوشی خوشی پیغام کی ترسیل کرنے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایسی جلد بازی ہمیشہ فرشتے کو ہوتی تھی، لیکن آج وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور پیچھے مورے اور تائی اس کی جلد بازی پر مسکرائی تھی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ وہ جانتی تھی، بہترین شیف کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی اور بخوشی اجازت ملنے کی۔ بچے آپ بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ ہمیں وقت پر وہاں پہنچنا ہے۔ زرمینہ، آپ بچیوں کے کپڑے سلیکٹ کرنے میں مدد کر دیں، اور میں بی جان سمیت داجان اور باقی لوگوں کو بھی مطلع کرتی ہوں۔ اس وقت گھڑی 5 بجا رہی تھی اور انہیں 7 بجے ہوٹل پہنچنا تھا۔ ابراہیم صاحب اپنی بیگم کے ساتھ کسی دوست کے ہاں چائے پر مدعو تھے، اور اب وہ وہیں پہنچیں گے ڈائریکٹ ہی۔ زرمینے گل کو بھی اٹھا دیجیے گا اور دیکھیے گا اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ پھر چچی کو مخاطب کیا تھا، چلو بچیوں آپ تیار ہو اور فرشتے جاؤ، دیکھو زرمینے گل کی طبیعت اب ٹھیک ہے یا نہیں، میں بھی کچھ دیر تک وہیں آتی ہوں۔ زرمینے گل امید سے تھی، اور ان کی وومیٹنگ نہیں رک رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں تھی، اور چچی جان اب دونوں کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہاروش، آپ بلیک کلر کا ڈریس پہن کر آئیے گا جو الماری کے باہر ہینگ کیا ہوا ہے، میں آپ کو ہوٹل میں ہی جوائن کر لوں گا۔ سیڑھیاں پھلانگتے مہاروش کو جبرائیل خان کا SMS موصول ہوا تھا، جس پر اس نے ایک گھوری نوازی تھی موبائل کو، جیسے وہ جبرائیل خان ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمام لوگ ہوٹل میں پہنچ چکے تھے، اور ہوٹل کے کھلے ایریا میں ایک بڑی سی ٹیبل سجائی گئی تھی، جن پر انواع و اقسام کے کھانے چنے جا رہے تھے۔ سب لوگ خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ کھانا چنا جا چکا تھا جب دونوں باورچی اپرن پہنے باہر اپنے اپنے ہاتھ میں یہاں کی مشہور ڈش اٹھائے آئے تھے، اور انہیں ٹیبل کے درمیان میں چن دیا تھا، ٹراؤٹ مچھلی اور گوشت تابا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر مہاروش اور نور الہدیٰ حیران ہوئی تھیں۔ یہ حیرانگی خوشگوار تھی، جبکہ باقی لوگ نارمل تھے، یقیناً وہ جانتے تھے۔ پھر اپرن اتار کر ملازم کے حوالے کرتے اپنی اپنی نشست سنبھالی تھی، اور کھانا خاموشی کے ساتھ کھایا گیا تھا، کیونکہ یہاں کے رولز تھے، کھانا کھاتے ہوئے بولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سب کے چہروں کے تاثرات سے واضح تھا کہ انہیں کھانا بہت پسند آیا تھا۔ کھانے کے آخر میں سب نے بہت تعریف کی تھی، جبکہ مہاروش نے بھی کہا تھا کھانا سچ میں بہت لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد سبز چائے کے لیے تمام لوگ محو انتظار تھے، اور جبرائیل خان اسفندیار خان ایک بار پھر باورچی خانہ سنبھال چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
सब लोग एक दूसरे से बातों में बिजी थे जब महारोश को एक खरगोश नजर आया था जो होटल के पिछले जाने भाग रहा था। वो उसे देखती उसके पीछे भागी थी जब किचन की खुली खिड़की से जिब्रील खान ने उसे देखा था। वो भी उजलत में बाहर की जाने बढ़ा था। असफनयार खान को मुत्तला करते क्योंकि पिछली तरफ इर्तज़ा और वली मोहम्मद खान के कुछ पालतू कुत्ते थे जिनमें बिल्लियाँ भी थीं, और महारोश यकीनन बेखबर थी। जिब्रील खान ने दूसरा रास्ता अपनाया था और भागता उधर ही आया था, लेकिन उसे देर हो गई थी क्योंकि सामने ही महारोश गिरी पड़ी थी। जिब्रील खान के होश उड़ाने को यह मंजर काफ़ी था। उसके दिल की रफ्तार और सांसों की रफ्तार तेज़ हुई थी और उसे कुछ गैर मामूली होने का खदशा सताया था। उसे ऐसे देखे वह शॉक्ड हुआ था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।